حاضرین، برسوں برسوں پہلے مینا کماری پر ایک تحریر لکھی تھی جو آج آپ کی نثر کر رہی ہوں۔ اداس لمحوں کی اداکارہ اور شاعرہ مینا کماری۔ پرسوز اور پر اثر اداکاری کی جب بات چلتی ہے تو ذہن میں مینا کماری کا عکس ابھرتا ہے۔ یاد ہو آتی ہے دل اپنا پریت پرائی کہ وہ سفید لباس میں لپٹی بولتی آنکھوں والی خاموش نرس کرونا اپنے بڑھتے طوفان کو تھامنے کی کوشش کرتی ضبط کی ایک مورت ان بولوں کو نہایت خوبصورتی سے جیتی۔ ہے درد ایسا کہ سہنا ہے مشکل، دنیا والوں سے کہنا ہے مشکل، گھر کے آیا ہے طوفان ایسا، بچ کے ساحل سے رہنا ہے مشکل۔ پھر صاحب بیوی اور غلام میں اپنے گمراہ شوہر کے لیے خود ہی میں سارے رنگ سارے عالم سمیٹتی وہ جانثار چھوٹی بہو کا کردار۔ اس سے یہ التجا کرتی، یہ بکھری زلفیں، یہ کھلتا کجرا، یہ مہکی چنری، یہ من کی مدرا، یہ سب تمہارے لیے ہے پریتم، میں آج تم کو نہ جانے دوں گی۔ مینا کماری کی یادوں کے اور قریب آتے ہوئے ان کا ایک اور کردار بہت اثر رکھتا ہے۔ دل ایک مندر کی سمرپت سیتا کا کردار ان بولوں میں روح پھونکتا۔ ہم پیار کے گنگا جل سے بلم جی، تن من اپنا دھو بیٹھے، تم کہتے ہو کہ ایسے پیار کو بھول جاؤ، ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے ہیں۔ حاضرین، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ خوبصورت نغموں کی پہچان کبھی کبھی اس کے نغمہ نگار، گلوکار اور سنگیت کار سے زیادہ اس نغمے کے اداکار یا اداکارہ سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے، یہ گیت سنتے ہی ستاروں جڑے لباس میں لپٹی مگر اوس میں بھیگی ہوئی پاکیزہ کی صاحب جان کا عکس ابھرتا ہے۔ محبت سے محروم صاحب جان کو جب سرے راہ چلتے چلتے ایک مسافر کی محبت نصیب ہوتی ہے تو اس کی اداسی کو یہ حقیقت بھی خواب سی لگتی ہے، مگر آہستہ آہستہ جب اس کو اس حقیقت پر اعتبار آتا ہے تو وہ خود اپنی پہچان بھول جانا چاہتی ہے اور اس مسافر سے چاند کے پار چلنے کو کہتی ہے۔ رومانیت کا یہ انداز بھلائے نہیں بھولتا۔ ہم ہیں تیار چلو چاند کے پار چلو، چلو دلدار چلو۔ مینا کماری نے کتنے مختلف کردار نبھائے اور ہر کردار ان کی اپنی ہی شخصیت کا حصہ محسوس ہوتا تھا۔ اداسی اور رومانیت دونوں ہی ان کی شخصیت کا اہم حصہ تھے، شاید اس لیے کہ وہ ایک شاعرہ بھی تھیں۔ خود اپنے جذبات کو وہ پردے پر ادا کرتی تھیں۔ زندگی کیا اسی کو کہتے ہیں، جسم تنہا ہے اور جاں تنہا، چاند تنہا ہے آسماں تنہا، دل ملا ہے کہاں کہاں تنہا۔ گلزار صاحب نے اداس لمحوں کی اس اداکارہ اور شاعرہ کے لیے تبھی تو کہا تھا اور کتنا مناسب کہا تھا، گرا دو پردہ کی داستاں ختم ہو گئی ہے، کہ خوبصورت اداس چہرے خلا میں تحلیل ہو گئے ہیں، بس ایک تکمیل کا اندھیرا ہے جل رہا ہے۔